السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو یہ میرا ولاگ ہے، اس میں کچھ آپ کے سوالوں کے جواب دینا چاہتی ہوں۔ مجھ سے کمنٹ کر کے بولا گیا کہ آپ کے جو ہے نا شارٹ بال آپ پہ اتنے اچھے نہیں لگتے، آپ اپنے بالوں کو شارٹ مت کروائیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے اپنے بال خود شارٹ نہیں کروائے، کیونکہ کینسر کی وجہ سے کیمو تھراپی ہوئی ہے، اس کے ٹریٹمنٹ کی وجہ سے میرے سر پہ بال نہیں تھے اور آئی بروز ختم ہو چکے تھے، سر کے بال ختم ہو چکے تھے کیمو تھراپی ٹریٹمنٹ کی وجہ سے۔ تو ابھی 6 مہینے 1 سال ہوا ہے کہ میرے سر پہ بال آنا سٹارٹ ہوئے ہیں، اسی وجہ سے میرے بال شارٹ ہیں، ورنہ مجھے خود پسند نہیں تھے شارٹ بال۔ اللہ پاک اپنے بندوں کا آزمائشوں میں ڈالتا ہے، مجھے بھی آزمائش میں ڈالا تھا اور الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ میں اس آزمائش سے نکلی ہوں، اور جتنے بھی لوگ اس بیماری سے لڑ رہے ہیں، میری دعا ہے ان سب سے کہ وہ سب اس بیماری سے اللہ پاک ان کو جو ہے صحت یاب کرے اور ان بیماری سے بچائے۔ کوئی بھی ایسی بیماری، خطرناک بیماری سے اللہ پاک ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ ان کو لمبی زندگی دے۔ باقی رہی بات کینسر کی، تو کینسر کی ایک جرنی آپ سے شیئر کروں گی۔ جس وقت مجھے کینسر ڈائیگنوز ہوا تھا، یقین نہیں تھا مجھے کہ ایسی کوئی بیماری میرے ساتھ ہو سکتی ہے۔ بہت ٹف ٹائم دیکھا ہے، بہت اذیت میں بھی رہی ہوں۔ ماشاءاللہ 2 بیٹیاں ہیں میری، بڑی بیٹی میری 7 سال کی ہے اور چھوٹی میری 6 سال کی بیٹی ہے۔ کافی مشکل ٹائم دیکھا ہے اس وقت۔ وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کئی دفعہ اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور آج کل جو حالات چل رہے ہیں، جو مشکلات چل رہے ہیں، اس میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ملیں۔ میرے اپنے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، میرے ساتھ بھی کئی اپنے نہیں رہے، کئی تکلیف دیکھنی پڑی مجھے، کئی مشکلات سے گزری۔ جب سوچتی ہوں اس ٹائم کو، اس وقت کو، تو کافی تکلیف ہوتی ہے، مطلب دکھ ہوتا ہے، لیکن کیونکہ اب اس دور سے میں خود کو ریکور کر چکی ہوں، آگے نکل چکی ہوں، اپنی بچیوں کے لیے، صرف اپنی بچیوں کا منہ دیکھ کے، اپنے ماں باپ کا منہ دیکھ کے میں اپنے اندر ہمت آئی ہے، حوصلہ آیا ہے، ورنہ شاید اس دنیا تک رہتی تو یہ دنیا تو کا اختیار میں ہو تو اگلا پل ہمیں ایک سانس بھی نہ لینے دے۔ خیر، یہ زندگی کے ایک حصہ ہے، دس پارٹ آف لائف۔ جب سوچتی ہوں اپنے اس ٹائم کے بارے میں، مطلب شادی سے پہلے جو شہلا تھی، ایک چنچل سی لڑکی، ایک بس اپنی منمانی اپنی مرضی کرنے والی لڑکی، اور پھر بہت کچھ چینجنگ ہوئی لائف میں، شادی ہوئی، مطلب بالکل ایک زندگی بدل گئی۔ شادی سے پہلے دوپہر میں 2 بجے تک دوپہر میں 2 بجے تک میں سوتی رہتی تھی۔ بھابیاں میری اتنی اچھی تھی کہ وہ مجھے اٹھاتی تک نہیں تھی، ایون میرے اپنے والد غصہ کرتے تھے ان پہ کہ یہ بڑی ہو گئی ہے، اس کو گھر کے کام سکھاؤ، اس کو گھر کی طرف توجہ دو۔ بس میں بھابیوں کا یہ کہنا کہ نہیں، کوئی نہیں، ابھی چھوڑیں، بس سونے دیں، ہم ہیں نا، ہم کس لیے ہیں۔ بھابیوں کا مجھے وہ سپورٹ کرنا، وہ پیار کرنا، بچوں کی طرح پالنا۔ بڑی بھابھی کی تو جب شادی ہوئی تھی تو اس وقت میں 5 سال کی ہوں گی۔ اسی طرح بہت اچھا ٹائم رہا میرا۔ شاپنگ کرنا، جو اتنی مطلب ایک ایونٹ پہ جو ڈریس پہن لینا وہ دوبارہ نہیں پہننا، اتنے ناز نخرے، ایک الگ ہی دنیا میں، ایک جیسے گھر کی کوئی شہزادی پرنسس جیسا ریئیکٹ کرنا، ایسی لائف میں نے گزاری۔ پھر شادی ہوئی،
ہسبینڈ بہت اچھے ہیں، بہت سپورٹڈ ہیں، بہت کوآپریٹو ہیں. جیسے باقی ماں باپ نے خیال رکھا اسی طرح انہوں نے بھی بہت سپورٹ کیا مجھے. ٹریٹمنٹ کی وجہ سے میرے سر پہ تو بال ہی نہیں تھے، کیمو تھراپی کی وجہ سے، ریڈیشن کی وجہ سے بال ختم ہو گئے تھے. یہ تو ابھی 6 مہینے 8 مہینے ہوئے ہیں کہ میرے سر پہ بالوں کی گروتھ آئی اور میرے آئی بروز آنا شروع ہوئے. بس آپ لوگ دعا کیجئے کہ اللہ پاک سب خیریت رکھے. آپ سے اپنی لائف کی جرنی شیئر کرنا چاہتی ہوں. جو کچھ میں نے دیکھا اس دوران وہ سب کچھ. جب مجھے کینسر ڈائیگنوز ہوا تھا اس وقت میری ایج 23 ایئر تھی، 23 سال کی میں تھی اور نارمل مطلب لائف گزار رہی تھی اپنی. 2 بچیاں تھیں میری. مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میرے جسم کے حصے میں 5 سال سے کینسر اپنی جڑیں پھیلا رہا ہے. ایک دن اچانک میری طبیعت خراب ہوئی تو امی آئی ہوئی تھی گھر پہ، تو امی مجھے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے گئی. میں تھوڑی سی لاپرواہی کرتی تھی ڈاکٹر کے پاس جانے سے. امی مجھے زبردستی ہاسپٹل لے گئی اور ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر نے مجھے ٹیسٹ لکھ کے دیے جس میں ایک ٹیسٹ تھا بائپسی. بائپسی ایک کافی تکلیف دہ ٹیسٹ ہوتا ہے. جب اس کی رپورٹ آئی تو مجھے پتہ چلا کہ مجھے 3rd اسٹیج کینسر ہے. تو میرے بہن بھائی ماں باپ روتے ہوئے سب میرے گھر آ گئے. میرے ماں باپ کے لیے تو یہ ٹائم ایک قیامت سے کم نہیں ہوگا. ان کا یہ کہنا کہ میں ایکچولی گھر میں سب سے چھوٹی تھی تو ماں باپ کے لیے بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. ان کے لیے بھی بہت تکلیف دہ، یہ قیامت کی طرح یہ ٹائم تھا جب ان کو یہ پتہ چلا. اور اس ٹائم پہ ماں باپ پہ جو اذیت گزری میں اس بات کو اچھی طرح سمجھتی تھی کیونکہ میں خود بھی ایک ماں ہوں اور میں جانتی ہوں کہ اولاد کو ذرا سی بھی تکلیف ہوتی ہے تو ماں باپ کس اذیت سے گزرتے ہیں. خیر اس طرح میرے بھائی میری بھابیاں یہ سارے خاندان والوں کو جیسے جیسے یہ باتیں پتہ چلتی گئی تو میرے گھر میں آتے تھے، میرے سامنے روتے تھے، بہت ساری باتیں کرتے تھے کہ ابھی عمر ہی کیا ہے، ابھی بچی ہے، کل یہ بچی تھی اور یہ سب مسئلے مسائل ہو گئے. لیکن میرے اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ اللہ پاک نے مجھے یہ بیماری تو دے دی تھی لیکن اللہ کی طرف سے ایسا تھا کہ اس بیماری کا خوف نہیں تھا. قدرتی طور پہ میرے دل و دماغ پہ نا اس چیز کا ڈر نہیں تھا. چھوٹی موٹی بہت ڈپریشن میں آ گئی. اسکول جانا اور اس کی توجہ نہیں پڑھائی پہ. پھر اسکول سے مجھے ایک دن کال آئی اس کی ٹیچر کی، میری بیٹی کی ٹیچر کی، رمیسا کی ٹیچر کی کال آئی اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ برا نہ منائیں تو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. تو میں نے ان سے کہا بولیں آپ. تو انہوں نے کہا کیا آپ کو کینسر ہو گیا ہے؟ تو میں کنفیوز ہو گئی کہ ان کو کیسے پتہ. تو میں نے ان سے جب پوچھا تو کہہ رہی ہیں کہ رمیسا کلاس میں آتی ہے اور بہت مطلب سوچتی رہتی ہے کہ میری مما کو کینسر ہو گیا ہے اور میری مما کچھ دنوں میں مر جائیں گی. لوگوں کی مثالیں بھی دی جاتی تھی کہ اس کو کینسر ہوا اور وہ دوسری بندی مر گئی. تو یہ چیز کا چھوٹی بیٹی نے دماغ پہ بہت زیادہ گہرا اثر لے لیا تھا کہ میری مما دوستوں سے کھیلتی تھی تو اس نے کھیلنا چھوڑ دیا تھا کہ میری مما کو کینسر ہو گیا ہے، وہ بس مر جائیں گی، اور اس طرح کی باتیں وہ اسکول میں کرتی تھی. ایک شاید ہمت کی ایک یہ وجہ بھی تھی کہ اگر رونا آتا بھی تھا تو نہیں روتی تھی.
کیونکہ بچیاں تھیں اور ان کے سامنے اگر میں ٹوٹ جاتی تو شاید وہ بچیاں اپنا کانفیڈنس ختم کر دیتی، وہ بوجھ جاتی۔ بچیوں کے سامنے مطلب قدرتی طور پہ مجھے اس دل سے میرے یہ خوف ختم ہو چکا تھا۔ کینسر کا ڈر نہیں تھا میرے دل میں، کبھی بھی ڈر ایسا اللہ پاک کی ایسا رحم رہا ہے کہ دل میں انسان کے خوف آ جاتا ہے، یار کینسر ہو گیا ہے شاید میں اب نہیں بچوں گا، لیکن مجھے اس کی ذات پہ پورا بھروسہ تھا، کیونکہ میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ انسان کو کبھی کینسر نہیں مار دیتا، انسان کو کینسر کا خوف مار دیتا ہے، اور الحمدللہ کہ میرے دل میں وہ کینسر کا خوف کبھی نہیں آیا۔ یاد رکھیں، میں آپ سے بھی میں نے لاسٹ ولاگ میں بھی یہ بات بولی تھی کہ انسان کو کینسر کبھی نہیں مارتا، صرف کینسر کا خوف اور کینسر کا نام مار دیتا ہے، لوگ کینسر کے نام سے ڈرتے ہیں۔ تو باقی یہ ہے کہ میرا جب وہ ٹریٹمنٹ اسٹارٹ ہوا اور فرسٹ کیمو کے بعد کافی مطلب میری کنڈیشن خراب رہنے لگ گئی، اور جو ہے نا میرے بال گرنا سٹارٹ ہوئے، اتنے لمبے لمبے خوبصورت بال تھے میرے، میں آپ لوگوں سے اپنی وہ پکچر شیئر کروں گی، بہت لمبے خوبصورت بال ہوا کرتے تھے۔ تو اتفاق سے کہ فرسٹ کیمو کے بعد امی لوگ اپنے گھر لے گئے تھے، تو وہاں پہ کیونکہ وامٹ وغیرہ اور یہ چکر اور جسم میں درد، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ شدت کی بڑھ جاتی ہیں، تو اتنے لمبے لمبے جب بال گرنا شروع ہوئے تو میں جہاں مطلب بیٹھتی تھی تو یہ لمبے لمبے لٹیں لمبی لمبی بالوں کی گرنا شروع ہو گئی، تو وہ جہاں سے اٹھتی تھی تو پیچھے مطلب بال اتنے تعداد میں گرے ہوئے ہوتے تھے، تو کبھی بھائی وہ بال دیکھنے تو ان بالوں کو پکڑ پکڑ کے وہ روتے تھے، ماں باپ دیکھیں تو وہ ان چیزوں بالوں کو دیکھ دیکھ کے روتے تھے کہ اتنے لمبے بال ہیں ہماری بیٹی کے، خوبصورت بال ہے، وہ گرنا شروع ہو گیا۔ تو جب یہ چیزیں میں نے دیکھا کہ میرے گھر والے اس چیز کو بہت نوٹس کر رہے ہیں اور جیسے جیسے میرے بال گر رہے ہیں تو وہ رو رہے ہیں، مطلب تل تل ایک کہتے ہیں نا انسان تل تل مرتا ہے، تو میں اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنی بیماری کو دیکھ کے ان کو تل تل مرتا ہوا دیکھ نہیں سکتی تھی۔ میں نے بالکل نارملی کچھ مجھے سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے جو ہے نا باتھ روم میں گئی اور بلیڈ اٹھایا اور میں نے اپنے پورے سر کو شیو کر دیا، جو مطلب کچھ بال رہ گئے تھے میں نے شیو کر دیا، کیونکہ مجھے یہ تھا کہ جیسے جیسے بال گرتے رہیں گے یہ جب جب بال دیکھیں گے تو یہ تکلیف میں ہوں گے، ایک ہی دفعہ میں یہ اس تکلیف کو ختم کرنا چاہتی ہوں، تو میں نے وہ اپنے پورے سر کو شیو کر دیا۔ اس کے بعد میں شیو کرنے کے بعد بالکل نارمل ریئیکٹ کیا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، شیو کر کے میں نے بڑا اچھا سا اسکارف سر پہ باندھا اور میک اپ کیا، ایون آئیز کو بلیک میک اپ کیا اور بڑی اچھی سی میں تیار ہوئی، اور میں نے یہ ریئیکٹ اپنے گھر والوں کے سامنے کیا کہ دیکھو میں گنجی ہونے کے بعد بھی کتنی پیاری لگ رہی ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا بال ہوں نہ ہوں، اور اس طرح مطلب اس طرح کا میرا اس وقت یہ رد عمل تھا۔ خیر اسی دوران بھتیجے کی شادی بھی تھی، جو میری ٹریٹمنٹ کی وجہ سے وہ لیٹ کر رہے تھے، لیکن پھر میں نے منع کیا، میں نے کہا کہ آپ شادی کو لیٹ نہ کریں، شادی کی جو ٹائم مقرر ہے وہ اس پہ کریں۔ تو بہت تکلیف دیکھی، دکھ ہوتا رہا، اس طرح پھر بھتیجے کی شادی ہوئی اور میں شادی میں بڑی اچھی سی نارمل میرا مطلب تیار ہو کے اچھی سی اور لائک میک اپ کر کے اور اچھے اچھے اسٹائلش اسکارف پہن کے، اور میں جو ہے نا شادی میں نے اٹینڈ کی، مطلب اس میں پورا خاندان آیا ہوا تھا۔ شادی بس دکھ کس چیز کا ہوتا تھا کہ آپ شادی والے گھر پہ آئے ہو، آپ ایک گھر میں خوشی چل رہی ہے، آپ مطلب آپ مجھے دیکھ کے آپ بات کر رہے ہو، یار اچھا، لوگ مجھے میرے بچوں کے سامنے کہتے تھے اس کو کینسر ہے، ہوئے ہوئے ہائی ہائی ابھی تو عمر ہی کیا ہے، اس کو کینسر ہو گیا، اس طرح کی باتیں بہت تکلیف دیتی تھی، بہت دکھ ہوتا تھا کہ یار لوگ اس طریقے سے کیوں ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے کینسر ہے، سمجھ میں آتا ہے،
لیکن اس طریقے سے بولنا، اور ایک شادی ہو رہی ہے گھر میں، خوشیوں کا ماحول ہے، اور آپ ایک قسم کا اس طرح کی بات کرنا، اور ایک ماں اسپیشلی ماں باپ کے سامنے اس طرح کی بات کرنا، ان کو ذہنی ٹارچر کرنا، یہ چیز مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی تھی. مجھے دکھ ہوتا تھا سم ٹائم میری لوگوں سے. اس ٹائم ہوتا ہے بیماری کی وجہ سے بھی انسان تھوڑا سا ہو جاتا ہے چڑچڑا، کیونکہ جو میڈیسن کینسر پیشنٹس کو دی جاتی ہے اس کی وجہ سے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہاں غصہ آتا ہے، برا لگتا ہے، کئی چیزوں کو اگنور کر دیتی تھی، لیکن کئی چیزوں پہ میں بول پڑتی تھی کہ ایٹ لیسٹ تھوڑا سا آپ دیکھ لیں کہ آپ ماں باپ کے سامنے بار بار یہ کیوں رپیٹ کرتے ہیں کہ اس کی اولاد تکلیف میں ہے. شاید اولاد اتنی تکلیف میں نہیں ہوگی، جو اتنا ماں باپ اس چیز کو محسوس کریں گے اس سے اولاد سے زیادہ ماں باپ تکلیف میں ہوں گے، لیکن لوگ کہاں باز آتے ہیں. خیر اس طرح کرتے شادی ہو گئی. پھر میرے اسی طرح کیمو تھراپیز میری چلتی رہی، کافی میری طبیعت خراب رہی، اور پھر کیمو تھراپی کے دوران بیچ میں میرے وائٹ سیل ختم ہونے لگے، کیونکہ کیمو کی وجہ سے باڈی میں سے وائٹ سیل ختم ہونے لگے. امی ابو کے گھر میں ہی تھی، کافی عرصہ رہی وہاں پہ جب تک کیمو تھراپی ہو رہی تھی. تو ان کا یہ تھا کہ میں گاجر کا جوس بنا کے دوں اور انار کا جوس بنا کے دوں، کیونکہ کینسر کے لیے یہ چیزیں بہت مفید ہیں. جن کو کینسر ڈائیگنوز ہوا ہے، کوشش کریں، جتنی کوشش کریں کہ وہ اس کا گاجر کا اور سیب، گاجر اور انار کا جوس مست پئیں. کم سے کم کچھ نہیں تو کچھ نہیں 1 سے 2 جگ کوشش کر کے، ہمت کر کے وہ پی لیں، تو آپ کی باڈی میں سے وائٹ سیل ختم نہیں ہوں گے. جب میں نے یہ پینا شروع کیا تو الحمدللہ میری باڈی میں سے وائٹ سیل جتنے بھی ختم تھے، ایون تعداد زیادہ بڑھ گئی. تو خیر میں ہاسپٹل بھی جاتی تھی، میں بڑی اچھی سے تیار ہو کے اور اچھا سا اسٹائلش سا اسکارف باندھ کے. میں آپ لوگوں کے ساتھ پکچر ساتھ شیئر کروں گی کہ میں کس طریقے سے رہتی تھی. بہت اچھا سا اسکارف باندھ کے. مجھ سے کئی لوگ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جج نہیں کر پاتے تھے کہ مجھے کینسر ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کینسر کی وجہ سے آپ کے فیس پہ بہت زیادہ سوائلنگ آ جاتی ہے. میں ایون آئی بروز نہیں تھے تو میں پینسل سے آئی برو سیٹ کرنا اور بڑے اچھے سے اسٹائلش سے اسکارف باندھ لینا، اس طریقے سے بڑا اچھا سا میک اپ کر کے اپنے آپ کو، جیسے کچھ سی چیز کی کمی ہے تو اس کمی کو پورے کر کے میں اس طرح جاتی تھی. کئی لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ کا کون ایڈمٹ ہے، آپ کی کس کو کیمو لگ رہی ہے. تو میں جب ان سے بتاتی تھی نا کہ مجھے لگ رہی ہے، تو 2 منٹ تو صرف میری شکل دیکھتے رہتے کہ ریئلی آپ کو لگ رہی ہے. اس طریقے سے ہوتا تھا. ایون مجھے کیمو لگ رہی ہوتی تھی، ڈاکٹر کہتے تھے آپ لیٹ جاؤ، آپ کو کیمو لگی ہوئی ہے. تو میں بڑے مزے سے بیٹھ کے میں کہتی تھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے اپنی بیماری کو بھی بہت پازیٹیو اس میں لیا ہے، اور اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ جب میرا کیمو کے بعد جب میرا ایک بڑا ٹیسٹ ہوا، اس میں کیمو کا رزلٹ دیکھتے ہیں کہ آپ کی باڈی میں کتنا اچھا افیکٹ کیا ہے. تو ماشاءاللہ میری جو کیمو کا رزلٹ تھا وہ تقریباً 80% پازیٹیو آیا تھا میری باڈی کے لیے. تو خیر اس طرح پھر کچھ ٹائم کے بعد، مطلب تقریباً ودن 1 منتھ کے بعد ڈاکٹر نے سرجری سجیسٹ کر دی کہ اب اس کی سرجری ہونی ہے باڈی کی. تو میری 11 گھنٹے کی سرجری ہوئی تھی، دوپہر 1 بجے سے رات 11 بجے تک. تو پھر میری سرجری آغا خان سے ہوئی تھی. ڈاکٹر لبنہ وورا میری ڈاکٹر تھی، انہوں نے میری سرجری کی تھی. بہت قابل ڈاکٹر ہیں، بہت اچھی ڈاکٹر ہیں، میں بہت مطمئن تھی ان سے. تو خیر جب سرجری کے بعد کا پروسیس بھی کافی لمبا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آپ کی ریڈیشن اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد میری ریڈیشنز وغیرہ ہوئی، وہ بھی کافی تکلیف دہ ہوتی ہے ریڈیشنز. ایون ریڈیشنز کے دوران پورا یہ گلے کا ایک حصہ ایسے لگتا ہے کہ جل گیا ہے، بالکل ایسے جیسے جلے ہوئے کے چھالے بنتے اس طرح چھالے بننے لگ گئے. اور گلے میں بہت شدید تکلیف ہونے لگتی ہے، کیونکہ ریڈیشنز کی وجہ سے آپ کے گلے میں اور گلے آئی ڈونٹ نو کہ کیا ایسی وجہ ہے کہ گلے میں کیوں پین شروع ہو جاتے ہیں. میری تو پورا ایک حصہ ریڈ ہو گیا تھا، اور پوری گردن اور باڈی کا ایک حصہ بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے جل گیا ہے. یہ بھی کافی تکلیف دہ پروسیس ہوتا ہے. خیر الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کروں میں کم ہوں. اس میں میرے ہسبینڈ نے میرا بہت ساتھ دیا، بہت کچھ گوایا انہوں نے، کیونکہ آج کل کے جو حالات ہیں، جتنی مہنگائی ہے، اس میں آغا خان جیسی جگہ پہ علاج کروانا آسان نہیں ہے. تو اس میں میرا
کچھ میرے سسرال کے ہی لوگوں نے اتنا ساتھ دیا جس میں سب سے پہلے نمبر پہ میں اپنی چچی ساس کا بتاؤں گی کہ اگر شاید مجھے لگتا ہے کہ وہ اگر میری زندگی میں نہ ہو تو میری زندگی کا ایک حصہ بالکل ادھورا ہے ان کے بغیر. وہ میری دوست بھی ہیں، وہ میری ساس بھی ہیں، وہ میری بہن بھی ہیں. مطلب میں وہ ایک ایسی انسان ہے جن کے ساتھ میں اپنے سارے رشتے بانٹ سکتی ہوں. میرے ماں باپ کے بعد اگر میں کسی کی بات کی اہمیت ہوتی ہے تو وہ میری چچی ساس کی ہے. تو خیر اینی ویز یہ سب کچھ انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کی ہر لحاظ سے، فائنینشلی بھی کہیں گے اور مورل، بہت ہمت دلائی. اور اللہ پاک ان کو خوش رکھے، ان کو اپنے بچوں کی خوشیاں دکھائے، ان کو خود صحت تندرستی کے ساتھ لمبی عمر دے. خیر پھر یہ ریڈیشنس کے پروسیس سے میں نکل آئی. پھر آئے دن کوئی نہ کوئی ٹیسٹ اور سلسلے کار چلتا ہی رہتا ہے. اب تک تقریباً چل ہی رہا ہے، کبھی کیا ٹیسٹ. ابھی بھی ہر 6 منتھ کے بعد ٹیسٹ ہو رہے ہیں، تو ٹریٹمنٹ چلتا رہتا ہے. لیکن شکر ہے اللہ پاک کا، کیونکہ میں پوری اپنی اس بیماری میں ٹھیک ہے بہت کچھ دیکھا ہے، لیکن میں نے کبھی نیگیٹو سوچا نہیں ہے. تو وہ نہ سوچنے کی وجہ سے میں نے بہت اچھے سے ہر چیز کو ریکور کیا ہے. تو اس میں میں بہت 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 تہ دل سے میں شکر ادا کرتی ہوں اس رب کا جس نے مجھے ایسے ماں باپ دیے. میں بہت شکر گزار کرتی ہوں اس پروردگار کا جس نے مجھے اتنے اچھے بہن بھائی دیے. میں جتنا شکر ادا کروں اس رب کا جس نے مجھے اتنی پیاری سی میری چچی ساس دی. اور میں شکر ادا کرتی ہوں کہ جس نے مجھے اتنا پیارا شوہر، اتنے پیارے بچے دیے. اللہ پاک نے مجھے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے. کوئی بات نہیں، اگر ایک آزمائش تھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی اگر 99 جو ہے ہم نعمتوں کو ایک طرف رکھیں گے اور ایک اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو جائے گی تو ہم 99 نعمتوں کو اگنور نہیں کر سکتے. اور بیماری تو اللہ پاک اگر دیتا ہے تو اپنے بندوں کی آزمائش کے لیے دیتا ہے. ہمیشہ بیماری اس کو دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پیارا ہوتا ہے. تو الحمدللہ کہ میرے اللہ نے مجھے اتنا پیارا، اپنا پیارا بنایا، اپنا پیارا سمجھا تو مجھے اس آزمائش سے گزارا. تو میں شکر ادا کرتی ہوں اپنے اللہ تعالیٰ کا. جتنے بھی میرے جاننے والے ہیں، جتنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں، میں ان سے یہی بات کہوں گی جو بھی اس بیماری سے لڑ رہا ہے، پلیز پلیز آپ لوگ کینسر سے مت ڈریے. اب ہمت سے اس کا مقابلہ کیجیے. کوئی بیماری انسان کو موت نہیں دے سکتی. موت صرف دینے والی وہ اوپر والی ذات ہے. اگر آپ کی موت بیماری ایک بہانہ بن کے اگر آپ کی موت لکھی ہوئی ہے نا، تو ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر آپ بیماری سے ڈریں گے اور آپ کی زندگی پھر بھی ہے تو ڈر کے زندگی کو تو میرا خیال ہے جینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے باہمت رہیں اور خوش رہیں اور پازیٹیو رہیں تو اللہ پاک سب خیر رکھتا ہے. آپ کی سوچ پازیٹیو ہوگی، آپ اپنے ارد گرد آپ اپنے ماحول کو پازیٹیو رکھیں گے. آپ اپنے سوچ میں اگر نیگیٹو چیز لائیں گے تو کچھ بھی آپ کے لیے اپنی سوچ کو پازیٹیو کیجیے. اسی کے ساتھ اور آج میں نے سوچا کہ بس آپ لوگوں سے یہ اپنی تھوڑی چھوٹی سی ایک جرنی شیئر کروں. آئی ہوپ کہ آپ لوگ بور نہ ہوئے ہوں، اور بس اسی طرح آپ اپنی شہلا نور کو پیار کرتے رہیں، اس کو سپورٹ کرتے رہیں. اور میری ویڈیو کو اینڈ تک پلیز دیکھیے اور میری ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.